السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام جہانگیر سید اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ جو آج کا پروگرام ہے، کراچی والوں پر جو عذاب نازل ہوا ہے اور یہ انتظامیہ صرف اعتراف کر رہی ہے کہ ہاں پاکستان کراچی والوں کو تکلیف ہے، وہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی جو وہ پھوٹ پڑے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنگا ہوتا ہے اور اس میں آؤٹ آف کنٹرول ہر چیز ہوتی ہے، ویسے اسٹریٹ کرائم نے آؤٹ آف کنٹرول صورتحال اختیار کر لی ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں بحثیں چھڑ رہی ہیں، یہ جو ہمارے منتخب لوگ ہیں، جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ جو یہاں کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یا جو وزیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں اسٹریٹ کرائم تو ہے زیادہ، اس میں کوشش پانے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، یہ ایسا تو ہے، دور ہو جائے گا مسئلہ۔ اور دوسرے جو سیاست کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو اپنی جگہ فیل ہے، یہ جو پولیس بھی اپنی جگہ فیل ہو گئی ہے، اب یہاں تھانوں میں رینجرز لائی جائے گی۔ اب اگر رینجرز فیل ہو گئی تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ جو ہے رینجرز کو بھی فیل دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر اتھارٹی نہیں ہے، اگر حکومت نہیں ہے، اس کے ریٹ قائم نہیں ہے، تو آپ کسی کو بھی لے آئیں۔ آپ رینجرز کیا کتنے عرصے سے رینجرز سے کیا کراچی میں امن و امان قائم ہوا؟ پورے پاکستان میں امن و امان قائم ہوا، جس کے نتیجے میں یہ ہے۔ اور کیا ہم قرار دے سکتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس نے 20 سال میں امن و امان میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ پیچھے جائیں، خبروں میں جائیں، 19 میں بھی یہی آپ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم بہت ہے، ہم قابو پا رہے ہیں۔ کتنے آپ نے آئی جیز تبدیل کر کے دیکھ لیے، لیکن صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکی۔ آج خبر انتہائی خاص یہ ہے کہ 3 ماہ کی اگر فگر دکھائی جائے تو 672 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں، لیکن کل کی بات ہم اگر آپ کو بتائیں تو بے انتہا اہم یہ ہے کہ 122 موٹر سائیکلیں ایک روز میں چھین لی گئیں۔ اور وارداتوں کی تفصیلات میں ہم جائیں تو یہ کرائم وارداتیں 216 ایک دن میں ہوئی، ایک روز، ان اے ون ڈے۔ کوئی یہ ہم مہینوں کی اور سالوں کی فگر نہیں بتا رہے، ایک دن کی واردات ہے یہ۔ تو کیا ہماری سڑکیں، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت محفوظ ہے؟ اور ہم کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ اس حکومت پہ بھروسہ کر رہے ہیں، شیخ رشید پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ رینجرز لا دے گا اور یہ لا دے گا۔ یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج ہے کہ آپ کی خواہش کتنی ہے، آپ سنسیئر کتنے ہیں، نیک نیتی کتنی ہے اس مسئلے سے حل کرنے کی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابال پیدا کرتا ہے میڈیا، سب کی جانوں خطرہ ہے۔ ہمارے جو ہے جرنلسٹ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہے ہمارے جرنلسٹ کس بے دردی سے مارے گئے، میں اطہر کی بات کر رہا ہوں، اطہر متین کی بات کر رہا ہوں، لیکن آج تک ابھی تک وہ اندھیرے میں ہیں، وہ ان کے قاتل ملے نہیں ہیں۔ تو 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے وہ، اور پھر کیا ہوا کہ ان کو گھیر کے مارا گیا، اور آج تک ان کے قاتل نظر نہیں آ رہے۔ قاتل کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں نا، ایسے سلیپنگ سیلز ہوں گے جنہوں پناہ دیتے ہوں گے، جو چھپا کے رکھتے ہوں گے۔ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب یہ آتے ہیں تب آپ کو نظر نہیں آتا یہ کہاں سے آتے ہیں، جب یہ غائب ہوتے ہیں تب نظر نہیں آتا۔ پھر آپ سیف سٹی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ محفوظ شہر ہوگا، اس میں کیمرے لگیں گے۔ اگر آپ 5000 لگتا ہے، 2500 کیمرے ہی نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اتنے چھوٹے پکسل ہیں کہ تصویر کو بہت لارجر کر کے دیکھیں تب بھی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ یہ آپ کا سیف سٹی اور اس کی تیاری ہے۔ اور یہ ہمارے حکمراں ہیں کہ اعتراف کروا لیں، بڑی شرمندگی ہو جائے ان کو، لیکن جب تک نتیجہ سامنے نہیں آتا اعتراف کا کیا فائدہ ہے؟ اور جس طرح کے اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، اسٹریٹ کرائم کو کہتے ہیں کہ چونکہ غربت بڑھ گئی ہے، غربت تو فیڈریشن نے بڑھائی ہے، فیڈرل حکومت نے بڑھائی ہے، اس لیے کرائم بڑھ گئے۔ بھائی ایسے بہت سارے غریب ملک ہیں جہاں جو ان کو کھانے کی روٹی بھی جو ہے وہ گنتی کی ملتی ہے، لیکن ان کے کرائم ریٹ جو ہے وہ بے قابو نہیں ہوئے۔ جب ہمارے حکمراں ملوث پائے جائیں گے، ہمارے پولیس والے بھی کہیں نہ کہیں وارداتوں میں پائے جائیں گے، سب پر الزام آئے گا، تو کیسے کوئی اپنی حکمرانی کو برقرار رکھ سکے گا؟ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے حکمران سے کہ تم حکمراں بنے ہو، تمہاری حکمرانی ہے، تمہارا حکم چلتا ہے، کہاں چلتا ہے؟ جب
آرڈر اتنا کمزور ہو تو اوبے کرنے والے کیسے فعال ہو سکتے ہیں اور ریزلٹنٹ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ناکامی کی یہ جو فضا ہے. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے بازیگر جو ہیں یہ ہمارے حکومت کے لوگ ہیں، یہ فیڈرل حکومت کے لوگ ہیں، ہمارے صوبائی حکومت کے لوگ ہیں، یہ بازیگر ہیں، یہ قوم کو کھلا دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے مقاصد، ان کے سیاسی مقاصد، ان کے سب کرسی کے گرد سب ساری توجہ ان کی کسی نہ کسی پہ ہے. اگر جو ہے وہ مراد سعید کا کہیں مسئلہ ہے تو وہ انگلینڈ جائیں گے اب اس کے ریحان خان پہ مقدمہ کرنے کے لیے. تو ایک وزیر تو نمٹ گیا، وہ اپنے دوسرے کاموں میں لگ گیا. وزراء کو جو ہے اتنے تعریفی اسناد ملی ہے، ریکگنیشن ملی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ وہ ان کی ریکگنیشن دوسروں کو پسند نہیں آئی ہے، ایک اندر کی ٹسل کھڑی کر دی گئی ہے. یہ سب کچھ نہیں ہوتا. خدا رے ہم اپیل، اب تو درد مندانہ اپیل پر مجبور ہو گئے ہیں لوگ. وہ اسی کو ہم ریفلیکس کر رہے ہیں کہ لوگ ہاتھ جوڑ کے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان بخشیں. اور جان بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی لوگ احتجاجاً کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکمراں ہیں ان سے یہ جان بخش دیں، ہم کی یہ ہمارا پیچھے چھوڑ دیں. آپ تو ہم کو دھمکی دیتے ہیں کہ آئندہ 5 سال بھی آپ کے ہوں گے، ہم تو اس خوف سے ہی جو ہے وہ جان دے سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ واردات ہو رہی ہے، وزیر اللہ صاحب نوٹس لیتے ہیں، پتہ نہیں نوٹس لیتے ہیں اور نوٹس رکھ کہاں دیتے ہیں. کتنی دفعہ آپ نے سنا وزیر اعلیٰ نے نوٹس لکھ دیا، وہ اچانک بیدار ہو گئے، جاگ گئے، اور جو ہے انہوں نے آئی جی کو بھی بلا لیا، اجلاس بھی بلا لیا، ٹائیں فش، نتیجہ وہی بلکہ زیادہ اندرناک نتیجے نظر آتے ہیں. تو یہ اس طرح کے نوٹس نہ لیں، بلکہ عملی اقدامات کریں جو لوگوں کو نظر آئیں، امن و امان قائم کریں. ہر حکومت فیڈرل حکومت سے لے کے صوبائی حکومت تک یہ کہتی ہے کہ انہوں نے امن قائم کیا ہے. امن تو ایک مہم کے رد فساد کے نتیجے میں قائم ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو آپ اس کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں؟ یہ نواز شریف لیتے رہیں کہ ہم نے امن قائم کیا ہے؟ اور کس نے؟ اور یہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور ہم کو صرف جو ہے بدامنی نظر آتی ہے صرف سندھ میں نہیں، پختونخوا میں بھی یہی حالت ہے. اور دوسرے یہ جو جس پر ان کی حکمرانی ہے، ڈائریکٹ حکمرانی ہے، اکثریت ہے، پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں آپ دیکھ لیں، وارداتیں دیکھیں. یہ سب طرفہ تماشا ہے اور ایک المیہ ہے جس پہ یہ لوگ تو ہلکے سے مسکرا دیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، لیکن عوام کے دل سے پوچھیں ان پہ کیا گزرتی ہے اور وہ کس کرب سے، کربناک صورتحال سے گزر رہے ہیں. دیکھیں اس بات کا جو ہے ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ کو نوٹس لے لینا چاہیے، اور پھر کچھ اقدامات، نمائشی اقدامات بھی کر لینی چاہیے جو کہ ریکارڈ پر موجود ہیں، اور پھر کچھ دلاسا بھی دینا چاہیے کہ اب کچھ دیکھو کتنی امن میں بہتری آئے گی. اور آپ کو پھر یہ اعتراض بھی ہے کہ یہ رینجرز کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی جب آپ کمزوری دکھائیں گے تو آپ کے مخالفین، سیاسی مخالفین تو ایسے ہی نعرے لگائیں گے، ایسی شوشے چھوڑیں گے. آپ اپنے آپ کو، اپنی حکمرانی کو بہتر کیجیے، اور یہ جو کرائم، اسٹریٹ کرائم جو پھوٹ پڑے ہیں اس پر قابو کریں، تبھی آپ کی بات کچھ سمجھ میں آ سکتی. اس سے پہلے آپ کتنا بھی خوبصورت باتیں کریں سمجھ میں نہیں آئے گی. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپڈیٹ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.